اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما لبقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ نہایت ہی شکر گزار ہیں خالق کائنات کے کہ اس نے ہمیں پھر یہ ایام اور یہ لیالی اور اس خوبصورت اور عظیم مہینے میں زندگی گزارنے کی ایک دفعہ پھر توفیق عطا کی، اور دعا گو ہیں خالق کائنات سے کہ ہم سب کو اس عظیم الشان مہینے سے کما حق کا استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جتنی بھی شریعتیں بھیجی، چاہے وہ ابتدائی شریعتیں ہوں اور اس کے بعد پیغمبر اسلام کی شریعت ہو، ان میں جتنے بھی احکامات آئے، کچھ احکامات ایسے تھے ان میں کہ جو وقت کے تقاضوں کے حساب سے ایک دوسرے سے مختلف تھے، شریعتوں کے مختلف ہونے سے احکامات بھی مختلف تھے۔ جیسا وقت کا تقاضا تھا اسی حساب سے احکامات آئے اور انسانوں کی ہدایت کی اور انسانوں کی ترقی میں اور ان کی پیش رفت میں سنگ میل ثابت ہوئے یہ تمام احکامات، اس لیے کہ جو بھی شریعت آئی وہ ایک انسان کے لیے نہیں تھی، اجتماعی طور پہ سارے لوگوں کو بہترین اور انسان کامل بنانے کے لیے آئی تھی۔ اگر حضرت نوح کے دور کی شریعت تھی تو اس شریعت کا مقصد یہ تھا کہ اس زمانے کے سارے لوگ نوح علیہ السلام کے نقش قدم پہ چل کر ان کی سیرت پہ عمل کر کے اپنے آپ کو کامیاب بنا سکیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ اس کے لیے شریعت ڈیزائن کی گئی اس دور کی تقاضوں کے حساب سے۔ جو شریعت ہے در حقیقت وہ راستہ ہے انسان کی ترقی کا، انسان کی پیش رفت کا، تاکہ انسان آگے بڑھ سکے، انسان کمال پہ جا سکے، انسان معنوی بھی اور مادی بھی ترقی کر سکے۔ کبھی بھی شریعت صرف ایک پہلو ہی نہیں ہے، اس میں ایک پہلو نہیں پایا جاتا کہ شریعت جو ہے وہ ہماری آخرت سنوارتی ہو اور اس کا ہماری دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی کی دنیا نہ سنورے تو اس کی آخرت بھی نہیں سنور سکتی۔ شریعت دونوں کے لیے آئی ہے کیونکہ ہم دنیا میں بھی رہتے ہیں اور ہمیں آخرت میں بھی رہنا ہے، لہٰذا یہ کہ کیونکہ یہ مقدمہ ہے اس کے لیے، دنیا میں ہمیں سنوارنی ہے اپنی آخرت، تو ہماری دنیا بھی سنوارتی ہے یہ شریعت اور ہماری آخرت کو بھی سنوارتی ہے۔ حضرت موسیٰ کے دور میں بھی ایسے ہی تھا، حضرت ابراہیم کے دور میں بھی ایسے ہی تھا، حضرت عیسیٰ کے دور میں بھی ایسے ہی تھا، اور پھر پیغمبر اسلام کے دور میں بھی ایسا ہی تھا۔ دین اور شریعت سب کو سلمان فارسی بنانے آئے تھے، سب کو ابو ذر بنانے آئے تھے، سب کو مقداد بنانے آئی تھی یہ شریعت۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس شریعت سے اور اس دین سے
اور ان احکامات سے ہم نے کیا لیا۔ ان ساری شریعتوں کے اندر بہت ساری ہم نے بیان کیا کہ بہت ساری چیزیں مختلف تھیں، وہ وقت کے تقاضوں کے حساب سے تھیں، لیکن کچھ چیزیں اور کچھ احکامات ایسے تھے ان کے اندر کہ جن کے اندر جو مصلحت پائی جاتی تھی وہ ہر دور میں موجود ہے انسانوں کے لیے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ مصلحت حضرت نوح کے دور میں تھی اور اس کے بعد حضرت موسیٰ کا دور آیا تو وہ تبدیل ہو گئی، یا حضرت عیسیٰ کا دور آیا تو وہ تبدیل ہو گئی، یا حضرت پیغمبر کا دور آیا تو وہ تبدیل ہو گئی۔ ایسا نہیں تھا ہرگز، بلکہ ہر دور میں وہ مصلحت اپنی جگہ موجود تھی، اس لیے مشترک احکام آئے تاکہ اس جو مصلحت موجود تھی احکامات کے اندر، یعنی جو راستہ تھا انسان کی ترقی کا، جس کے ذریعے سے انسان کو پہنچنا تھا تاکہ وہ معاشرے کے اندر جو موجود بیماری ہے اس کو ختم کر سکے۔ ہر معاشرے کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں پائی جاتی تھیں، لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو مشترک ہوتی ہیں، جو ہر زمانے کے انسان کو لاحق تھیں۔ جب لاحق تھی، رکاوٹیں تھیں، مشکلات تھیں جو ہر زمانے کے لوگوں کی تھیں، یعنی ہماری مشکل اور آدم کے زمانے میں جو لوگ رہتے تھے ان سب کی مشکل ایک ہی تھی۔ اس لیے احکامات چینج نہیں ہوئے، کیونکہ احکامات در حقیقت مشکلات کو برطرف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ احکامات اور دین اور شریعت کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ انسانوں کو ترقی دینے کے لیے، مشکلات کو حل کرنے کے لیے، مسائل کو حل کرنے کے لیے، جو بیماریاں امتوں میں پائی جاتی تھیں ان کو برطرف کرنے کے لیے، ان کو حل کرنے کے لیے آئے تھے۔ لہٰذا یہ کہ کچھ چیزیں ٹھیک ہے کہ حضرت نوح کے دور میں تھیں لیکن حضرت موسیٰ کے دور میں نہیں تھی، تو لہٰذا ان کو چینج کر دیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے کہ جیسے ایک ڈاکٹر جو ہے وہ نسخوں کو تبدیل کرتا رہتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں، کچھ بیماریاں ملتوں میں ہمیشہ سے پائی جاتی ہیں اور یہ مرض ہے ملتوں کا، اگر اس کو حل نہ کیا گیا تو پھر انسان کسی بھی دور میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر وہ چاہے نوح علیہ السلام کے دور میں زندگی گزار رہا ہو، پھر چاہے وہ حضرت ابراہیم کے دور میں ہو، موسیٰ کے دور میں ہو، عیسیٰ کے دور میں ہو، پیغمبر کے دور میں ہو، ائمہ کے دور میں ہو، ان کی امت میں شامل ہو، ان کے پاس رہتا ہو، ان کی مسجد میں نماز پڑھتا ہو، ان کے ساتھ رہتا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اس نے اپنی اس بیماری کا حل نہ کیا، اور یہ ایک اہم نقطہ ہے، مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ تر جو ہے اصل چیز کو بھلا دیتے ہیں، اور اصل چیز کو جب ہم بھلا دیتے ہیں، جب ہم اس بیماری کو بھلا دیں اور اس دوا کو بھلا دیں تو ہمارے بھلانے سے بیماری ختم نہیں ہو جاتی، ہمارے غافل ہونے سے بیماری ختم نہیں ہو جاتی، ہمارے نہ جاننے سے بیماری ختم نہیں ہو جاتی۔ اگر کسی انسان کو یہ پتہ نہ ہو کہ وہ بیمار ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیماری اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی وہ اسی طرح سے صحت کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جائے گا، نہیں، ایک موقع ایسا آئے گا، بلکہ اس کی غفلت کا نقصان یہ ہوگا کہ ایک موقع ایسا آئے گا کہ ڈاکٹر جتنا بھی بڑا ہوگا وہ یہ کہے گا کہ اب یہ لا علاج ہو گیا، اب اس کا حل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بیماری حملہ کرتی رہی، یہ آدمی متوجہ نہیں ہوا، یا یہ کہ اس نے دوا کو صحیح طور پہ نہیں لیا۔ جب یہ سارے مسائل پیش آتے ہیں تو آپ جتنے بھی ڈاکٹروں کو انسان دکھاتا رہے، جتنی بھی دوائیں استعمال کرتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اصل چیز جو ہے وہ کسی بھی دوا کے اصول کی رعایت کرنی ہوتی ہے اور اس کے اصل چیز کے اوپر نگاہ رکھنی ہوتی ہے۔ احکامات شریعت بھی معاشرے میں پیدا ہونے والی بیماریاں، معاشرے میں مشکلات، معاشرے میں پیش رفت کے لیے آئی تھی اور مشکلات کو برطرف کرنے کے لیے آئی تھی، تاکہ انسانی معاشرے ارتقا پیدا کر سکیں، ترقی پیدا کر سکیں، پیش رفت ہو ان کے اندر، ان کی مانوی دنیا جو ہے وہ کیا ہو، وہ بہتر انداز میں ہو جائے، یہ انسان کامل بن جائیں۔ اس لیے خداوند متعال نے جو سلیبس بھیجا کتابوں کی صورت میں، وہ سب کی سب جو تھیں اعلیٰ درجے کی تھیں، ایسی کتابیں تھیں اپنے اپنے زمانے کے اندر، وہ انجیل ہو، وہ توریت ہو، وہ زبور ہو، اور وہ آج کے دور کی قرآن ہو۔ ان کتابوں کے مقابلے پہ کوئی کتاب نہیں تھی، ان کتابوں کی رائے کو آج تک کوئی باطل نہیں کر سکا، جو بھی نسخہ اس کے اندر موجود تھا ان کو کوئی باطل نہیں کر سکا۔ اسی طرح سے جتنے بھی ہادیان تھے، جتنے بھی رہبران تھے، جنہوں نے جس دور کے اندر بھی جو بات بھی کی ہے، ان کی بات کا کوئی رد نہیں کر سکا انہیں۔
آج بھی حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے اسکالرز گزرے، آپ خود بھی پڑھتے ہیں، ارسطو ہو، افلاطون ہو، سقراط ہو، اتنے بڑے بڑے، بطلمیوس کو لے لیں آپ، اسی طرح سے داروین کے نظریوں کو لے لیں آپ، جتنے بھی بڑے بڑے اسکالرز آئے، سب کے نظریے جو تھے وقت کے گزرنے کے ساتھ فرسودہ ہوتے چلے گئے، حالانکہ اتنے بڑے محقق تھے، سب کے فرسودہ ہو گئے، لیکن جو بات نہیں بدلی، جس بات کی کوئی کاٹ پیش نہیں کر سکا، جن کی بات کو کوئی رد نہیں کر سکا آج تک، وہ کن کی بات تھی؟ وہ ہادیان برحق کی بات تھی، وہ اللہ کی طرف سے آنے والے ہادیان کی طرف سے کی بات تھی، انہیں کوئی رد نہیں کر سکا آج تک، کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو ہادیان برحق نے انسانوں کے ارتقاء کے لیے، چاہے وہ احکامات دینی کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہو، چاہے سیاست کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات کی ہو، معاشرتی اعتبار سے کوئی بات کی ہو، انہوں نے گھریلو مسائل پہ گفتگو کی ہو، انسان کے ذات پہ بات کی ہو، حقوقی حوالے سے بات کی ہو، حقیقی حوالے سے بات کی ہو، آج تک ان کی بات کو کوئی رد نہیں کر سکا۔ اس کی وجہ یہ کہ اتنا کامل بنا کے بھیجا گیا ہے تاکہ کہیں پہ کوئی مشکل نہ ہو اور انسان ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جو ہے وہ آگے بڑھ جائیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں پیغمبر اسلام کے زمانے میں بہت اعلیٰ قسم کے لوگ موجود تھے، لیکن جب بھی انتخاب کیا ہادیان کے لیے، سب سے بہترین لوگوں کا انتخاب کیا۔ ہمارے لیے جس ذات کو نمونہ عمل کے طور پہ پیش کیا، وہ کون سی ذات ہے؟ پیغمبر اسلام کی ذات ہے۔ سلمان فارسی بھی موجود ہیں، ابو ذر بھی موجود ہیں، مقداد بھی موجود ہیں، لیکن ہمارے لیے جو نمونہ عمل قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ایک کامل ترین انسان، یعنی ہمیشہ ہماری اڑان کو جو ہے وہ خدا اور رسول جو ہے وہ ہمیشہ ہماری اڑان کو اعلیٰ ترین دیکھنا چاہتا ہے، وہ ایسی اڑان دیکھنا چاہتا ہے جس میں خطا نہ ہو، وہ ایسی اڑان دیکھنا چاہتا ہے جس میں مشکلات، آلودگیاں، پیچیدگیاں نہ ہوں، بلکہ ہمیشہ یہ والی بات کی ہے اور ہمیں سکھایا بھی یہی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، جس میں پیچیدگیاں نہ ہوں، بلکہ سیدھا یہاں سے جب نکلتا ہے تو کہاں پہنچتا ہے؟ معراج پہ پہنچتا ہے، قاب قوسین اور ادنیٰ کی منزلوں پہ پہنچتا ہے، یعنی آپ کا ارتباط ڈائریکٹ خدا سے کرتا ہے، آپ کو ایسی پیش رفت عطا کرتے ہیں یہ۔ لیکن انسان ان مصلحتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، بہت سارے احکامات جو آئے، بہت ساری جو چیزیں شریعت میں بتائی گئیں وہ آئیں اور ہم نے ان سے وہ استفادہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے قیمتی نسخے ہمیں دیے، ہمیں ہماری ارتقاء کے لیے، ہماری ترقی کے لیے، تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں، تاکہ انسان ترقی کر سکے، کیونکہ یہ بیماری ہر ایک معاشرے میں پائی جاتی تھی۔ ہم نے عرض کیا کہ ہمارے غافل ہونے سے، ہمارے سو جانے سے، ہمارے متوجہ نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مرد ہو وہ عورت ہو، بیماری یوں نہیں ہوتی کہ بچوں پہ حملہ آور ہوگی، وہ خواتین پہ نہیں ہوگی، وہ بچوں کو بھی مارتی ہے، خواتین کو بھی مارتی ہے، مرد کو بھی مار دیتی ہے، وہ بوڑھوں کو بھی مار دیتی ہے، وہ جوانوں کو بھی ڈھا دیتی ہے۔ بیماری یہ نہیں دیکھتی، بیماری حملہ آور ہو جاتی ہے اور بیماری سب کو نقصان پہنچاتی ہے، کیونکہ یہ بیماری کی ذات میں ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دوا سے جو اللہ نے ان بیماریوں کو رفع کرنے کے لیے، ان بیماریوں کو دفع کرنے کے لیے بھیجی ہے، ہم اس کی طرف توجہ کریں اور اسے اسی طرح سے استعمال کریں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کیا ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ خداوند متعال نے جتنے بھی احکامات ہم پہ بھیجے ہیں، ہم نے عرض کیا وہ اجتماعی تھے، وہ معاشروں کے مسائل تھے۔ معاشروں میں ایک بیماری جو مشترک پائی جاتی ہے وہ ان کا عدم کنٹرول ہے چیزوں کے اوپر، عدم کنٹرول نہیں ہے۔ ہمیں اگر اپنی آنکھوں پہ کنٹرول ہو جائے تو بہت سارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے بہت ساری معاشرتی برائیاں جو ہیں وہ آنکھوں کے عدم کنٹرول کی وجہ سے، کیونکہ ہمیں اپنی آنکھوں پہ کنٹرول نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو اپنے کانوں پہ کنٹرول نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو اپنے ہاتھوں پہ کنٹرول نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں ہے۔ اور یہ وہ اجتماعی بیماری ہے جو ہر دور میں پائی جاتی تھی معاشرے کے اندر، وہ حضرت آدم کا ہو، حضرت نوح کا ہو، وہ کسی بھی دور کا معاشرہ تھا۔ لہٰذا یہ ہے کہ خداوند متعال نے جو ہے اس مشترکہ بیماری کو، کیونکہ بیماری مشترک تھی، اس لیے دوا بھی ایسی ہی تجویز کی جو مشترک ہو تاکہ اس بیماری کا دفیہ ہو سکے، اور اتنی اہم تھی کہ خداوند متعال نے اس نسخے کو باقی رکھا۔ اسی لیے سورہ بقرہ کی 183ویں آیت میں ارشاد فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے صاحبان ایمان، ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو اسی طرح واجب قرار دیا جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پر واجب قرار دیا، جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر یہ واجب تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مسئلہ وہاں موجود تھا وہی مسئلہ یہاں موجود ہے، جو مسئلہ اس سے پہلے موجود تھا وہی مسئلہ ابھی بھی موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری تھی، یہ ایک ایسی مشکل تھی، یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جو ہر امت کے اندر موجود تھا۔ تو اس پہ کتنی توجہ کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے احکامات آئے اور شریعتوں میں ہٹتے چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقت کے تقاضوں کے حساب سے وہ بیماری بھی ختم ہوتی چلی گئیں، تو جب بیماری نہ رہی تو پھر دوا دینے کی ضرورت بھی باقی نہیں تھی۔ لیکن یہ بیماری تھی، عدم کنٹرول کی جو بیماری تھی، یہ ہر دور کے اندر ہر امت کو موجود تھی اس میں۔ لہٰذا یہ کہ روزے کو رکھا گیا تاکہ انسانوں کو کنٹرول سکھایا جا سکے۔ بہت سارے لوگ یہ تصور کرتے رہے ہمیشہ سے کہ جی اس پہ کنٹرول نہیں ہوتا، اس پہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ ماہ رمضان کو لا کے یہ ہمیں بتا دیا کہ دیکھیں جو چیز ہماری زندگی کی روزمرہ کی ضروریات ہیں، مثال کے طور پہ پانی ہماری زندگی کے روزمرہ کی ضروریات میں سے، ہم کتنی دفعہ دن میں پانی پیتے ہیں، ہم کھانا کتنی دفعہ کھاتے ہیں، ہم چیزیں کتنی دفعہ کھاتے رہتے ہیں۔ کبھی کوئی چیز ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں کھانے کے طور پہ استعمال نہ کرتے ہوں، لیکن کبھی چائے پی رہے ہیں، کبھی کوئی سگریٹ پیتا ہے، کبھی کوئی دوسری چیزیں۔ لیکن جہاں ماہ محرم وہ مبارک رمضان آیا، ان ساری چیزوں پہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ یعنی نہ اب ہم پانی پیتے ہیں جو روزمرہ کی ہماری ضرورت ہے، کھانا بھی ہماری ضرورت ہے، پانی بھی ہماری ضرورت ہے، یہ سارے کام ہم کرتے ہیں اور انجام دیتے ہیں۔ یہاں پہ لا کے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ماہ مبارک رمضان نے سب کی حجتوں کو تمام کر دیا۔ جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ جی یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، رشوت پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی، فلاں چیزیں چوری ختم نہیں کی جا سکتی معاشروں سے، بے حیائی کو معاشروں سے ختم نہیں کیا جا سکتا، بے حجابی کو معاشروں سے ختم نہیں کیا جا سکتا، خب یہ کبھی کبھار کے مسائل تھے جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں چیزیں ہیں، جو ہماری زندگی کا اساس ہیں، جو ہماری زندگی کا بنیاد ہیں، اور ہمیں روزانہ چاہیے یہ، اس پہ بھی ہمیں کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ ہمارے ارادے سے ہے۔ یعنی جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر ہم روزمرہ کی چیزوں پہ بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، چاہے جائے کہ جو کبھی کبھی پیش آتی ہوں، جو ہفتے میں ایک دفعہ پیش آتی ہوں، جو دن میں ایک دفعہ پیش آتی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری مشکل جو ہے ہمارے کنٹرول اس کے ارادے پہ ہے۔ اگر انسان ارادہ کرے تو پھر ہم کنٹرول کر لیتے ہیں۔ جب ہم پانی پہ کنٹرول کر سکتے ہیں سارا دن تو ہم آنکھ پہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ جب ہم پانی پہ کنٹرول کر سکتے ہیں تو ہم اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ جب ہم کھانے پینے پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، حلال کو نہیں کھاتے کیونکہ خدا نے منع کر دیا ہے، تو کیا ہم حرام پہ کنٹرول نہیں کر سکتے؟ یہ ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں۔ اور دین نے ہمیں، شریعت نے ہمیں ماہ رمضان لا کے سب کے اوپر حجتوں کو جو ہے وہ تمام کر دیا ہے کہ یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے ارادوں کی ضرورت ہے۔ ہم آمادگی کا اظہار کریں، ہمیں آمادہ ہونے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ آمادہ نہ ہوں ان پہ رمضان آتا بھی ہے، چلا بھی جاتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان سے استفادہ کر لیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے روزہ رکھ لیا ہے، ہم نے جو ہے سحری کر لی ہے، ہم نے افطار کر لی ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم نے ایک دوا لے لی ہے، صرف دوا نہیں لینی تھی، یہ تو دوا تھی آپ نے لے لی، لیکن دوا کی جو مصلحت تھی اس نے اپنا آپ کے اوپر، میرے اوپر اثر کیا یا نہیں کیا؟ فائدہ جب ہی ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر مجھے بخار ہو اور اس کے بعد جو ہے میں ڈاکٹر کے جاؤں اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ دیکھیں کہ بخار تو ابھی بھی ہے، تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ بس آپ نے اپنا کام کر لیا ہے، کافی ہے۔ بدن تو ابھی بھی تپ رہا ہے، آپ سے اٹھا تو ابھی بھی نہیں جا رہا، کمزوری تو آپ میں ابھی بھی ہے، تو دوا لینے کا کیا فائدہ ہوا؟ دوا لینا تو کافی نہیں تھا، ڈاکٹر کے پاس تو جانا کافی نہیں ہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، میں نے دوا لے لی ہے اور بس اس کے بعد ختم۔ نہیں، مجھے متوجہ ہونا چاہیے کہ میں ڈاکٹر کے پاس بھی گیا ہوں، دوا بھی لے لی ہے، اس کے بعد باوجود یہ بیماری گئی کیوں نہیں ہے؟ وہ کیا مشکل ہوئی ہے؟ جبکہ ڈاکٹر بھی سب سے بہترین ہے، دوا بھی سب سے بہترین ہے، تو پھر بیماری کیوں نہیں جاتی؟ پھر یہ بخار ختم کیوں نہیں ہوتا؟ پھر یہ کمزوری کے آثار ختم کیوں نہیں ہوتے؟ ماہ مبارک رمضان آنے کے بعد میں 30 دن تک روزے رکھتا رہا
اور اس کے بعد جو ہے میں نے کھایا بھی نہیں ہے، پیا بھی نہیں ہے، مخلص بھی تھا، ضرورت بھی نہیں تھی اس بات کی، قرآن کی تلاوتیں بھی کرتا رہا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان کیوں آیا تھا، یہ دوا میں نے کیوں کھائی تھی؟ یہ دوا اس وجہ سے کھائی تھی تاکہ بیماری کا دفیہ ہو، تاکہ یہ بیماری ختم ہو جو میرے اندر موجود ہے، تاکہ میں شفا یاب ہو جاؤں، تاکہ میں ایک صحت مند انسان ہوں، اس وجہ سے کھائی تھی، صرف دوا نہیں کھانی تھی مجھے۔ یہ ماہ مبارک رمضان کیوں آیا تھا، یہ مجھ پہ روزے کیوں رکھے گئے تھے؟ تاکہ مجھے کنٹرول کرنا سکھائیں، تاکہ میری ہر چیز، میرا ارادہ مستحکم ہو، میں ہر چیز کے اوپر کنٹرول کر سکوں، اگر مجھے حلال سے بھی روکا جائے تو میں اس پہ بھی کنٹرول کروں۔ اب اگر یہ چلا گیا اور اگر میرے اندر کنٹرول پیدا نہیں ہوا، اگر پھر بھی سحری پہ کنٹرول نہ کر سکا، افطاری پہ کنٹرول نہ کر سکا، یعنی سارا دن روزہ رکھا لیکن میں آخر میں افطاری پہ اپنے آپ پہ قابو نہ پا سکا، میرا ہاتھ نہ رک سکا، پھر بھی وہ کنٹرول نہ کر سکا، چیزوں کے اوپر کنٹرول نہ کر سکا، نگاہ کے اوپر کنٹرول نہ کر سکا ماہ مبارک کے جانے کے بعد، تو پھر یہ ماہ مبارک پہ صرف مجھے روزے رکھنے تھے؟ وہ علامتیں تو ابھی بھی موجود ہے۔ یعنی جو چیز یہ پیغام لے کے آیا تھا، جس وجہ سے اللہ نے اسے واجب کیا تھا، وہ مصلحت کیا تھی؟ کنٹرول سکھانا انسان کو، کیونکہ اگر کنٹرول ہو جائے، معاشروں کے اندر کنٹرول آ جائے، وہ جسے ہم صبر کہتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کنٹرول کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہے، استقامت کرتے ہیں، روکتے ہیں اپنے آپ کو، ہر چیز پر تجاوز نہیں کرتے، بیجا چیزوں کا استعمال نہیں کرتے۔ اور یہ وہ چیز ہے، اگر میں کنٹرول نہ سیکھ سکا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے دوائی استعمال کی ہے اور میں ان تمام چیزوں سے غافل رہ گیا ہوں کہ جس کی وجہ سے میں نے دوائی کھائی تھی، تو پھر یہ مرض باقی رہے گا، تو نہ پھر دین کے آنے کا کوئی فائدہ ہوگا اور نہ ان احکامات کے آنے کا کوئی فائدہ ہوگا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا کی تھی ان احکامات کی صورت میں، اس کتاب کی صورت میں، اہل بیت کی صورت میں، کہ جو خطا نہیں کرتے، تعلیم دینے والے بھی اتنے مستحکم یعنی افراد ہمیں عطا کیے، اور ہم ان سے صحیح طور پہ استفادہ نہ کر سکیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم نے کوتاہی کی ہے ان سے استفادہ کرنے میں، اس لیے کہ ہم جو ہے وہ تحریف یہی سمجھتے ہیں۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے چیزوں میں تحریف کر دی ہے، کیونکہ جب کسی چیز کے اندر بھی تحریف ہو جائے تو پھر وہ اپنا ہدف بھی کھو دیتی ہے، مقصد بھی کھو دیتی ہے، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر تحریف ہو جائے۔ تحریف تو صرف یہی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو الٹ پلٹ کر دیں، ظاہری طور پہ تحریف جو ہے وہ کئی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ظاہری صورت میں کسی چیز کو بدل دینا، ظاہری صورت بدل دیتے ہیں ہم کسی بھی چیز کی، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تحریف ہو گئی ہے۔ ایک چیز تھی اس کو ہٹا دیا، ایک حدیث تھی اس کی جگہ دوسری حدیث آ گئی، ایک الفاظ تھے دوسرے الفاظ لے آئے، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہاں پہ تحریف ہوئی ہے۔ ایک مطلب تھا اسے ہٹا دیا، دوسرا مطلب لے آئے، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جی تحریف ہوئی ہے۔ انسان متوجہ ہو جاتے ہیں، لیکن بعض دفعہ تحریف اتنی صفائی سے ہوتی ہے کہ ہم جو ہیں اس کا مقصد بھلا دیتے ہیں چیزوں کا، یعنی جن چیزوں کے لیے ساری چیزیں انجام دیتے ہیں وہی، یعنی روزہ بالکل اسی طرح سے ہوگا، ہم عزاداری اسی طرح سے منا رہے ہوں گے، نوحے اسی طرح سے ہو رہے ہوں گے، ہم افطار اسی طرح سے کر رہے ہوں گے، ہم سحری اسی طرح سے کر رہے ہوں گے، ہم قرآن کی تلاوت اسی طرح سے کر رہے ہوں گے، ہم یہ سارے کام کر رہے ہوں گے۔ تو جب یہ سارے کام کر رہے ہوں گے، پیغمبر بھی سارے یہ کام یہی کیا کرتے تھے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہوئی، اور وہی احکامات ہمارے پاس موجود ہیں جو پیغمبر کے پاس موجود تھے۔ تو پھر پیغمبر کے پاس جو موجود تھے، جب پیغمبر نے اسی دوائی کو پیغمبر نے بھی کھایا ہے، انہی تمام چیزوں کو پیغمبر نے بھی، یعنی پیغمبر کوئی الگ سے روزہ نہیں رکھتے تھے، پیغمبر کوئی الگ سے نماز نہیں پڑھتے تھے، یہی ساری چیزیں تھیں، یہی سارے احکامات تھے، لیکن پیغمبر اسی نماز کے ذریعے سے قاب قوسین اور ادنیٰ کی منزل پہ پہنچ گئے، پیغمبر معراج کے پہنچ گئے، سلمان فارسی جو تھے وہ کہاں پہنچ گئے کہ جنت ان کی مشتاق ہونے لگی، ابو ذر انہی چیزوں نے بنایا ہے۔ لیکن اگر ہم ان تمام چیزوں کی طرف توجہ رکھیں، لیکن جس مقصد کے لیے وہ آئی تھی چیزیں، اور اس کی طرف توجہ نہ رکھیں، اور اس پہ ہماری دقت نہ ہو، اور پھر ہم اس کی جانچ پڑتال نہ کریں، پھر اس پہ ہم سوچ بچار نہ کریں کہ آیا ان تمام چیزوں نے اثر انداز کیا بھی ہے یا نہیں کیا ہے۔ اگر اثر انداز نہیں کیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان روزوں کا آنا نہ آنا ہمارے لیے برابر ہے، پھر ان سحریوں کا آنا نہ آنا ہمارے لیے برابر ہو جائے گا۔ پھر یہ ہوگا کہ جو ہے
وہ ایسا ہے کہ گویا ہم نے جو ہے ایک وقت جو ہے وہ پیاس اور بھوک کے بغیر جو ہے وہ گزارا ہے، لیکن اس روزے کا کیا ہماری شخصیت پہ اثر ہوا اور یہ کتنے بڑے عظیم مقصد کو لے کے ہماری طرف بڑھا تھا وہ ہم حاصل نہ کر سکے۔ ورنہ تو آپ دین کے جتنے بھی وہ دیکھیں احکامات تقریباً سارے کنٹرول سکھاتے ہیں آپ کو۔ نماز کیا ہے؟ کنٹرول کے علاوہ کچھ ہے نماز؟ کہ جب آپ نے تکبیر کہی اب آپ کو ادھر ادھر نہیں دیکھنا، کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ کو۔ اسی طرح سے مثال کے طور پہ روزہ ہے، حج کیا ہے؟ حج کنٹرول کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ وہ نہیں کر سکتے، کنٹرول کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ زکوٰۃ اب وہ کیا ہے؟ یعنی کنٹرول کریں اپنے اخراجات کے اوپر، لوگوں کی مدد کریں، کنٹرول سکھاتا ہے۔ جب آپ کنٹرول آپ کو سکھایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر آپ کو کہتے ہیں کہ امر بالمعروف واجب ہے۔ یعنی آپ جب امر بالمعروف کرنے کے لائق بنتے ہیں، جب اتنے کنٹرول کے مراحل سے کوئی انسان گزر کے آتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ امر بالمعروف۔ آپ دیکھتے ہیں آپ اور میں فروع دین میں ہم کہاں پہ امر بالمعروف پڑھتے ہیں؟ پہلے نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے، پھر آپ کو بتایا جاتا ہے خمس ہے، زکوٰۃ ہے، آپ کو یہ ساری چیزیں گزارتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب امر بالمعروف و نہی عن المنکر، پھر تولی و تبرع۔ یعنی پہلے کنٹرول کرنا سیکھیں تاکہ محبت کا حق ادا کر سکیں۔ یعنی محبت کا حق وہی لوگ ادا کر سکتے ہیں جو پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں، برات در حقیقت وہی کر سکتے ہیں جو اپنے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں۔ جو اپنے اوپر کنٹرول نہ رکھے تو وہ زبان سے تو برات کر سکتا ہے، وہ زبان سے تو محبت کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن اس کا حقیقی معنی کے اندر جو ہے وہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان جو خداوند متعال نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی یعنی وہی پاکیزگی، کنٹرول انسان کے اوپر۔ یہ کنٹرول بہت زیادہ اہم ہوتا ہے کہ جسے ہمیں جو ہے اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ تو سبھی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ انسان نظر رکھتا ہے۔ وہی آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ جو ایک حکیم تھا جو ہندوستان کا طبیب ہندی بہت مشہور تھا، جب اسے بہلول کے سامنے آیا تو بہلول نے اسے پوچھا کہ آپ بہت بڑے طبیب ہیں، اچھا مجھے کھانے کے آداب تو بتائیں۔ ہماری نگاہ کیونکہ سرسری چیزوں پہ ہوتی ہے، جو حقیقی چیز ہے وہ تو اصلی اساس کو بھول گئے آپ، اور آپ سے بات کیا کریں؟ ہلکی سی چیزیں۔ وہ بات کیا ہے کہ جی کم کھائیں۔ اس نے طبیب ہندی نے جو بات کی وہ یہ کہا کم کھائیں، کہ یہ تو آداب نہیں ہے، یہ کوئی ادب، آپ اصل چیز تو بھول ہی گئے۔ کھانے پینے کے سلسلے میں یہ نہیں ہے ادب۔ ادب تو وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ پہلے یہ دیکھیں کہ آپ یہ حلال ہے یا حرام۔ اگر یہ چیز بھول گئے تو پھر ایک لقمہ بھی ہوگا تو حرام ہوگا، پھر وہ نہیں کھا سکتے آپ۔ اور اگر حلال ہے تو قرآن نے کہا ہے کلوا واشربوا، پھر آپ کھائیں پیئیں، ولا تسرفوا، اسراف نہ کریں آپ۔ یعنی جو اصل چیز ہے پہلے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اصل کیا چیز ہے۔ اصل کیا ہے روزے کے اندر؟ اصل کیا چیز ہے؟ آپ کے ارادے کی پختگی، آپ کو کنٹرول سکھانا۔ یہ چیز مجھ سے روزے میں پیدا ہوئی ہے یا نہیں پیدا ہوئی ہے، یہ میں خود اپنی آزمائش کروں کہ آیا وہ ارادے میں مضبوطی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اگر ارادے میں کمزوری ہے، اگر ابھی بھی میرے اخراجات بڑھ گئے ہوں، ابھی بھی میں قناعت نہ کر سکوں، ابھی بھی میرا بجٹ جو ہے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، ابھی بھی میرا ہاتھ نہیں رکتا، ابھی بھی میری نگاہ نہیں رکتی، ابھی بھی بہت سارے مسائل اسی طرح سے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا حال پھر وہی ہے کہ طبیب ہندی کی طرح سے کہ ہم نے جو ہے اصل چیز کو بھلا دیا۔ اور وہ یہ کیا تھی اصل چیز؟ کہ ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کیا حلال بھی ہے یا حرام ہے۔ اگر حرام ہو تو ایک لقمہ بھی صحیح نہیں ہے کھانا، اور اگر حلال ہے تو پھر آپ استعمال کریں۔ اگر ہم نے کنٹرولز کرنا سیکھ لیا ہے تو پھر ہم جو ہے وہ کامیاب ہیں۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز بھی ہم نے اس سے استفادہ کر لیا ہے، پھر ہم نے روزے سے بھی استفادہ کر لیا ہے، پھر ہم نے حج سے بھی استفادہ کر لیا ہے، پھر ہم نے اپنی زکوٰۃ اور خمس سے بھی استفادہ کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے احکامات شریعت سے استفادہ کر لیا ہے۔ پھر ہم آدم کے دور میں بھی ہیں، پھر ہم نوح کے دور میں بھی ہیں، کیونکہ ہم نے ہر دور کی بیماری پہ گرفت حاصل کر لی ہے، اور یہ مشترک بیماری تھی آدم کے دور کی بھی، حضرت نوح کے بھی دور کی، حضرت ابراہیم کے دور کی بھی، اور ہم نے اس بیماری کے اوپر کنٹرول کر لیا ہے اور اس پہ قابو پا لیا ہے، اور وہ دوائی ہمیں دے دی ہے، وہ راہ ہمیں بتا دی ہے، اور وہ راہ یہی ماہ مبارک رمضان اور اس کے روزے ہیں۔ اگر ہم ان سے صحیح طور پہ استفادہ کرنا چاہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ پہ کنٹرول کریں، نفس پہ کنٹرول،
آنکھ پہ کنٹرول، ہاتھ پہ کنٹرول، خیالات پہ کنٹرول، اپنی خواہشات پہ کنٹرول، اپنے کانوں پہ کنٹرول. اور جب ہم ان تمام چیزوں پہ کنٹرول کرنا سیکھ جائیں گے، اس لیے کہ کنٹرولنگ کا جو عمل ہوتا ہے وہ ہمیشہ آہستہ 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 ہوتا ہے. اس لیے دیکھیں ایک دن نہیں ہے روزہ، 30 دن روزے. گویا ہم ایک ورکشاپ کے اندر آئے ہیں. اگر ہم اس ورکشاپ سے بھی خالی ہاتھ چلے گئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بہت بڑا گھاٹا کیا ہے. لہٰذا یہ کہ انشاءاللہ دعا گو ہیں خداوند متعال سے کہ ہم سب کو جو ہے اس ماہ مبارک رمضان، اس کی حکمت، اس کے فلسفے اور اس کے اندر جو مصلحت پائی جاتی ہے اس سے بہتر ہم اچھے انداز میں جو ہے استفادہ کر سکیں. اور تمام مومنین جو بھی اس ماہ مبارک رمضان میں خدمت انجام دے رہے ہیں کسی بھی قسم کی، بار الہ دعا گو ہیں عبادتوں کی صورت میں، اذکار کی صورت میں، جو عبادتوں میں مصروف ہیں، جو خدمت گزار ہیں، بار الہ دعا گو ہیں کہ ان سب کی ان خدمات کو، ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ جو لوگ مریض ہیں ان سب کو شفا عطا فرما. بار الہ جو بے اولاد ہیں ان سب کو اولاد صالح عطا فرما. بار الہ جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ جو مریض ہیں ان سب کو شفا عطا فرما. بار الہ تمام المحقہ مجتہدین عظام خصوصاً حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی کی حفاظت فرما. رہبر عظیم الشان کو طول عمر عطا فرما. بار الہ ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. بار الہ ہم سب کو امام اثر کی دولت کریمہ دیکھنا نصیب فرما. بار الہ ان کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.